الرحیم، کنایا اور توریہ میں فرق۔ ان دونوں الفاظ میں فرق اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کنایا باب ضربا کا مصدر ہے، کنا یکنی، جس کے معنی صریح لفظ بول کر اس کے علاوہ ایسے ایک معنی کا ارادہ کرنا جو اس لفظ صریح کے معنی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے مناسبت رکھتا ہو۔ مثلا زید کثیر الرمادی، یعنی زید بہت راک والا ہے، یہ کہہ کر سخی مراد لیا جائے۔ اسی طرح قولہ تعالی او لامستم النساء، اس آیت شریفہ کا مطلب احناف کے مسلب کے مطابق عورت کے ساتھ جماع کرنا ہے، جس کو مس کہہ کر کنایا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے مس اور جماع میں مناسبت حاصل ہے۔ اور توریہ، جس کا دوسرا نام ابہام و توجیہ اور تخیر ہے، اسے کہتے ہیں کہ متکلم کسی شے معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کرے جس کے دو معنی ہوں، خواہ دونوں حقیقی یا ایک مجازی ہو۔ ایک معنی قریب ہو جس پر اس لفظ کی دلالت صریح ہو، اور ایک معنی بعید ہو کہ جس پر اس لفظ کی دلالت صریح نہ ہو۔ متکلم قریبی معنی کو چھپا کر بعیدی معنی کا ارادہ کرے جس میں مخاطب کا ذہن صریح معنی کی طرف سبقت کرتا ہو، یعنی مخاطب قریبی معنی لیتا ہو۔ یہ اس کی چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ مثال نمبر 1، قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى۔ اب یہ استوا کے دو معنی ہیں۔ معنی قریب یہ ہے استقر فی المکان، یعنی کسی جگہ قرار ہونا۔ دوسری معنی ہے جو کہ معنی بعید ہے، الاستیلاء، یعنی غلبہ حاصل ہونا۔ یہ دوسرا معنی مراد ہے، یعنی استوا بمعنی استیلاء ہے، یعنی اللہ تعالی نے غلبہ حاصل کیا ہے عرش پر۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بوقت ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کافر نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رجل یہدینی، یعنی یہ ایک رہبر ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہدایت کے دو معنی آتا ہے، راہ بتانے والا۔ نمبر 2، اسلام کی راہ بتانے والا۔ اول معنی قریب اور ثانی معنی بعید ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اول سے توریہ کر کے ثانی مراد لیا، اور مخاطب کافروں نے اول سمجھا۔ اسی حکمت سے آپ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ نمبر 3، اسی طرح حدیث میں وارد ہے لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، قولہ انی سقیم، وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، وقال ھذہ اختی، یعنی بتوں کو خود توڑ دیا اور نسبت بڑے بت کی طرف کی، اپنے آپ کو بیمار بتلایا حالانکہ آپ بیمار نہ تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بہن کہا حالانکہ ان کی بیوی تھی۔ پس یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوئی، حالانکہ یہ پیغمبر کی شان کے بالکل خلاف ہے، اور قول باری تعالیٰ کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے انہ کان صدیقا نبیّا۔ یہاں اشکال یہ وارد ہو رہا ہے کہ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت بطور مبالغہ بیان کرتا ہے تو ان کے حق میں کذب کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جواب یہ ہے کہ حدیث بالا میں کذب کا اطلاق توریہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اس طرح یعنی الفاظ سے جو معنی قریب مخاطب نہ سمجھ لیا ہے، ان کے لحاظ سے تو کذب ہے، لیکن نفس الامر کے لحاظ سے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مراد لیا ہے وہ نفس الامر کے مطابق ہے، اور جو کلام نفس الامر کے ساتھ مطابق ہو وہی صادق ہوا کرتا ہے، جس کی توضیح اس طرح کی جاتی ہے کہ کبیرہم میں ہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد لوگ ہے، اور یہ کنایہ ہے جیسے کہ نحات نے ضمائر کو کنایات سے شمار کیا ہے، اور مخاطب نے معنی قریب مراد لیا ہے جو بت ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت سب سے بڑی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی لوگوں میں، اور ضمیر لوگوں کی طرف ہے۔ نیز قرینہ موجود ہے کہ کبیرہم سے مراد بڑا بت نہیں، کیونکہ ہم ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ بتوں کے لیے ہن استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دوسری آیت کریمہ ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
انہن کی ضمیر بتوں کی طرف راجع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فعلہ پر وقف ہے اور اس کا فاعل مقدر ہے اور کبیرہم ھذا کلام مستقل ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر وقف بھی نہ کیا جائے تو بھی جواب بنتا ہے، اس طرح کہ فعلہ کا فاعل کبیرہم ہے اور اس سے مراد بت ہے، یعنی بتوں نے کیا ہوگا۔ اگر ان میں نطق کی استعداد ہو مگر استعداد تو نہیں رکھتے تو فعل بھی انہوں نے نہیں کیا ہے۔ قال انی سقیم کا جواب یہ ہے کہ سقیم سے مراد سقم قلب ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک کو سقم پہنچا ہوا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن ان کی قوم شرک کا مظاہرہ کرنے والی تھی اور موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے منظر کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے، اس سے ان کے دل کو صدمہ پہنچا تھا اور یہ دل کا سقم ہے۔ اور دل کا سقم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مراد یہ تھا کہ آپ کے جو عقائد ہے، آپ کے جو ایمانیات ہیں، اس سے میں مریض ہوں، سقیم ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی دل مرض سے خالی نہیں، کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ وزن فاعل مستقبل کے لیے آتا ہے، تو معنی یوں ہوں گے انی ساسقم۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ پیغمبر تو اپنے آپ کو مریض بتلاتے ہیں، تو جن کو مرض کا نہ ہونا مقصود ہے وہ عدم مرض پر دلیل قائم کرے۔ ہذہ اختی کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ سب مرد اور عورت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے باہم بائی بہن ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی اس کی تائید میں موجود ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ جواب دوم ابن حازم اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کذب مطلق ممنوع نہ ہی بلکہ دینی مصلحت اور دفع ضرر کے لیے جائز ہے۔ یہ بل فعلہ کبیرہم نہ فرماتے تو جان پر خطرہ تھا، انی سقیم نہ فرماتے تو بت پرستی پر مجبور ہو جاتے، ھذا اخت نہ فرماتے تو بیوی ہاتھ سے نکل جاتی۔ تو یہ ہے توریہ اور کنایہ میں فرق۔